السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس مختصر نشست میں ہم جانیں گے کہ دنیا کائنات میں بہترین لوگ کون ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے تحت سب سے پہلا انسان بہترین شخص وہ ہے کہ فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہترین وہ شخص ہے کہ جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو۔ ناظرین، اس حدیث کی روشنی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ میں اپنی ذات کے لیے کتنا نفع بخش ہوں، لوگوں کے لیے کتنا نفع بخش ہوں، امت مسلمہ کے لیے کتنا نفع بخش ہوں، اپنے دوست احباب اور رشتہ دار، عزیز و اقربا، اپنے طلباء اور اپنے دیگر مسلمانوں کے لیے میں کتنا خیر اور نفع کا پیغام رکھتا ہوں۔ میری ذات مجسمہ خیر ہے یا میری ذات مجسمہ شر ہے، یہ آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ نفع سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو پیسے روپے کا نفع دیں، نفع سے مراد یہ نہیں ہے کسی کو آپ مال دیں، نفع میں بے شمار چیزیں ہیں۔ آپ کسی کو اپنے بول سے، اچھے اخلاق سے، اچھے الفاظ سے، اچھے مشورے سے کسی کو نفع دے رہے ہیں، کسی کو تعلیم سے نفع دے رہے ہیں، تو کسی کو آپ خیر کی رہنمائی سے نفع دے رہے ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے تحت میں اور آپ سب جان سکتے ہیں کہ میں اپنے لیے کتنا مفید ہوں اور امت مسلمہ کے لیے کتنا مفید ہوں۔ اگر انسان اس حدیث کے تحت ہی اگر زندگی بسر کرے تو یقین کریں کتنے ہی لوگ ایسے آپ کو نظر آئیں گے کہ جو سوائے اپنے پیٹ اور سوائے اپنے گھر کے کسی کے لیے نفع کا سوچتے ہی نہیں ہیں۔ بعض ایسے ہوں گے کہ ان کے اعمال میں خیر نہیں ہے، اور بعض ایسے بھی لوگ آپ کو ملیں گے کہ جن کی سوچ اور ان کی فکر اور ان کی تربیت میں خیر والا پہلو ہے ہی نہیں۔ اسی سے آپ دوسری حدیث بھی لے سکتے ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من یرجی خیرہ ویؤمن شرہ، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جس سے خیر کی کوئی امید لگائی جا سکے، اور تم میں بہترین شخص وہ ہے جس کے شر سے تم محفوظ رہ سکو۔ گویا کہ جو انسان خیر نہیں بانٹتا، خیر تقسیم نہیں کرتا، وہ خیر والا نہیں ہے، بہترین نہیں ہے، اور جس کے شر سے لوگ محفوظ نہیں ہیں وہ بھی بہترین شخص نہیں ہے۔ یقین کریں میں کتنے لوگوں کو دیکھتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہوں گے کہ جو لوگوں کے لیے بہت محنت کرنے والے، بہت زیادہ کوشش اور کاوش کرنے والے، لوگوں کے لیے تھک جانے والے، لیکن ان کی خیر بس اوقات باہر ہوتی ہے۔ اپنے گھر میں اگر ان کو دیکھا جائے تو وہ اپنے گھر میں بد اخلاق، وسیلہ پن، تربیت اس طرح کی، یقین کریں کہ ان کا گھر جہنم کی سی مثال میں آتا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی۔ یہ بہت بڑا نمونہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا کہ آپ نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو، اور تم میں سے بدترین آدمی وہ ہے گویا کہ جو اپنے اہل و عیال سے بہتر نہ ہو، اور فرمایا کہ میں تم سب سے بہترین ہوں اپنے اہل و عیال کے لیے۔ آپ جانتے ہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 گھرانے، اور ان تمام گھرانوں میں روٹی، کپڑا، مکان اس طرح کی چیزیں نہیں تھی۔ گویا کہ چولہا نہیں جل رہا لیکن گھر چل رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اخلاق، پیار، محبت، نرمی اور الفت شفقت کی دھیمی دھیمی بارش سے، پیار محبت سے گھر چلتے ہیں۔ پیسے روپے اور مال، محلات
اور گاڑیوں سے گھر نہیں چلتے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے تحت آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ بھی ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے۔ گویا کہ قرآن و سنت کی تعلیم دینا اور قرآن و سنت کی تعلیم لینا یہ بھی خیر کے پہلو میں سے ہے، بلکہ دنیا کائنات کا سب سے افضل ترین اور سب سے بہترین شخص وہ ہے جو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم لیتا ہے۔ گویا کہ کسی کو کتاب و حکمت کی تعلیم دینا یہ دنیا کائنات کا سب سے افضل ترین کام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ائمہ کرام سے پوچھا گیا کہ اگر آخری وقت زندگی کے آخری 2-3 منٹ ہوں اور وہ 2-3 منٹ بطور مہلت دیے گئے ہوں تو آپ آخری زندگی کے سانسوں میں سب سے نمایاں کام کون سا کرنا پسند کرو گے؟ تو جواب یہی ہے کہ ہم سیکھنے اور سکھانے والا عمل کریں گے، اس لیے کہ جس کا سیکھنے اور سکھانے والا عمل چلتا رہتا ہے اس کی ترقی چلتی رہتی ہے، اور جس کا سیکھنے اور سکھانے والا عمل ختم ہو جائے اور خصوصاً کتاب و حکمت کی تعلیم کا سیکھنے کا عمل ختم ہو جائے وہ تو چلتا پھرتا ایک مردہ شخص ہے، وہ انسان نہیں ہے، زندہ نہیں ہے، وہ مردہ شخص ہے۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5ویں نمبر پہ خیرکم من طال عمرہ وحسن عملہ، تم میں بہترین شخص وہ بھی ہے کہ جس کی عمر لمبی ہو اور اعمال اچھے ترین ہوں، خوبصورت ترین اعمال ہو۔ اس کے برعکس بدترین شخص وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو جائے اور اس کے اعمال برے ترین ہوں۔ ایسا آدمی جس وقت دنیا کائنات سے رخصت ہوتا ہے نہ آسمان روتا ہے نہ زمین روتی ہے۔ فما بکت علیہم السماء والارض، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا نہ آنے کا پتہ چلا ہے اور نہ ہی ان کے جانے کا پتہ چلا ہے۔ جس کے آنے کا پتہ نہ چلے اس کے جانے کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ تو اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہم بھی دنیا کائنات کے بہترین شخص ہوں تو یہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں، یقین کرے ایک ایک فرمان میں اتنی عمدہ نصیحت ہے اور اتنا بڑا سبق ہے کہ ہر آدمی کے لیے اس کی زندگی بدلنے کے لیے ایک ایک فرمان کافی ہے۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ گویا کہ عبادات میں نیکی تقوی کا ڈیپو ہو، تہجد گزار ہو، نفل نوافل سنتوں کا پابند ہو، عبادات میں اپنا ثانی نہ رکھتا ہو، لیکن اخلاق میں وہ بد مزاج، بدرو اور اسی طرح برے الفاظ اور برے رویوں کا وہ موصوف اور حامل ہو۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 عورتوں کے آج ذکر ہوا، ایک صاحب اخلاق اور دوسری بد اخلاق تھی۔ عبادت میں اگرچہ وہ پوری فرائض کی پابند تھی تو آپ نے فرمایا یہ جنتی اور یہ جہنمی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اخلاق یہ سب سے بڑی پہچان ہے انسانی شخصیت کی۔ تو آپ نے فرمایا جو تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اخلاق، رویوں، الفاظ اور ڈیلنگ کے اعتبار سے بہترین ہو۔ ناظرین، اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہم بھی لوگوں میں سے بہترین ہوں اور یہ ڈگری مجھے اور آپ کو کوئی اور نہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، تو گویا کہ یہ 8 قسم کے لوگ میں نے بیان کیے ہیں، آپ بھی ان میں سے کسی ایک میں ہو سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ 8 اختیار کریں تو چند ایک اوصاف کے موصوف ضرور بنیں جس کی وجہ سے فرش پہ مخلوق خدا تمہاری قدر کرے اور عرش پہ اللہ رب رحمان ہماری قدر کرے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ خیر کی بات سننے کے بعد خیر اپنانے کی کوشش کریں گے، تو گویا کہ پہلا شخص جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو،
دوسرا شخص جو کتاب و حکمت کی تعلیم دینے والا، تیسرا شخص جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو، چوتھا شخص جس سے خیر کی امید لگائی جا سکے، اور پانچواں شخص جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہو اور لوگوں کے سلام اور لوگوں کے پیغام کا جواب دینے والا ہو، اور اسی طرح چھٹا شخص جس کی عمر لمبی اور اعمال اچھے ہوں، ساتواں شخص جو اپنے دوست احباب اور اپنے پڑوسیوں کے لیے اچھا ہو، اور آٹھواں شخص جو اخلاق کے اعتبار سے اچھا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین لوگوں میں بنائے تاکہ ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکے۔